والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلی لا یبایع مثلا. سب سے پہلے آپ کو رہبر کی دردناک شہادت پر تعزیت پیش کرتا ہوں، اور جس حدیث امام حسین علیہ السلام کو میں نے اپنے کلام کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جب سن 60 ہجری 28 رجب کو یزید کا خط ولید کے پاس پہنچا اور اس نے خط میں لکھا کہ 3 لوگوں سے بیعت لے لو. عمر ابن ابو سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام سے، پھر عبداللہ ابن زبیر سے اور عبداللہ ابن عمر سے. ولید کا خط قاصد لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا. اس وقت امام مسجد میں تشریف فرما تھے. امام نے کہا جاؤ تم، میں آ رہا ہوں. ولید کا قاصد واپس چلا گیا. امام پھر مسجد میں بیٹھے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. وہ قاصد دوبارہ آتا ہے. امام کہتے ہیں تم جاؤ، میں آ رہا ہوں. ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر سوال کرتا ہے کہ مولا اتنی رات کو ولید کے بلانے کا سبب کیا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ ان کا فاسق و فاجر، بادشاہ ملعون، امیر شام فی النار ہو گیا ہے، لہٰذا یزید چاہتا ہے کہ مجھ سے بیعت لے لے. امام دربار ولید میں جاتے ہیں. اس سے پہلے 18 بنی ہاشم کو اٹھا کر امام دربار ولید میں آتے ہیں. آنے کے بعد ولید معاویہ کے مرنے کی خبر سناتا ہے، اور اس کے بعد یزید کا خط امام کو سناتا ہے کہ یزید نے کہا ہے کہ 4 لوگوں سے بیعت لے لو، عبداللہ بن زبیر سے، عبداللہ بن عمر سے اور حسین ابن علی سے، اور اگر یہ بیعت نہ دے تو ان کا سر قلم کر دو اور ان کے ساتھ نرمی نہ کرنا. اگر یہ بیعت نہ دے، بیعت نہ کرے تو ان کے ساتھ نرمی نہ کرنا اور ان کا سر قلم کر دینا. ایک مرتبہ امام ولید سے کہتے ہیں ولید سن، ابھی رات کا سناٹا ہے، بہتر یہ ہوگا کہ کل صبح کو ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. ولید کہتا ہے ٹھیک ہے مولا، جیسا آپ چاہے ویسا. ایک مرتبہ ولید کے بغل میں مروان بیٹھا تھا. مروان ولید سے کہتا ہے اے ولید کیا کر رہا ہے؟ ابھی حسین تیرے ہاتھ آ گیا ہے، اس سے بیعت لے لے یا پھر اس کا سر قلم کر دے. ایک مرتبہ امام حسین مروان کو متوجہ کر کے کہتے ہیں یبن الزرقاء، اے نیلے آنکھوں والی عورت کے بیٹے، ارے تو مجھے قتل کرے گا، تو میرا سر قلم کرے گا. ایک مرتبہ امام ولید کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں اے ولید سن لے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے کہا انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکۃ ومعدن العلم ویزید رجل فاسق فاجر وشارب الخمر وقاتل النفس المحترمہ. ارے مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے کہا اب انتظار کر، صبح ہونے دے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم میں سے اور تم میں سے بیعت کا زیادہ حقدار کون ہے. امام کہتے ہیں اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوہ ہے، ومعدن الرسالہ، ہمارے گھر پہ ملائکہ کی آمد رفت ہے، ہم رسالت کے معدن ہیں. اور اہل بیت الواح، ہمارے گھر میں وحی نازل ہوتی ہے. وہ یزید ہو، اور یزید رجل فاسق فاجر شارب الخمر وقاتل النفس المحترمہ. ارے یزید جو کھلم کھلا فسق کرتا ہے، جو کھلم کھلا فجور کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بندروں کے ساتھ کھیلتا ہے. ارے مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام کا یہ جملہ جو امام نے سن 60 ہجری کو 28 رجب کو دربار ولید میں کہا مثلی لا یبایع مثلا، یعنی مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تاریخ نے اس امام کے اس جملے کو نقل کیا، اور آج تک امام کا یہ جملہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. جو حسینی کردار کا ہوگا وہ یزیدی کردار کا کبھی بیعت نہیں کر سکتا. جو حسین کا چاہنے والا ہوگا وہ یزید کے چاہنے والے کی بیعت نہیں کر سکتا. ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے جدھر حق ہوتا ہے ادھر باطل ہوتا ہے، اس کے مقابل باطل ہوتا ہے. آدم حق تھے، شیطان باطل تھا. حابیل حق تھے، قابیل باطل تھا. محمد
سجاد حق تھے، ابو سفیان باطل تھا، علی حق تھے، معاویہ باطل تھا، حسن حق تھے، معاویہ باطل تھا، حسین حق تھے، یزید باطل تھا، امام سجاد حق تھے، شام بن عبد الملک باطل تھا۔ یعنی ہم نے ہر دور میں دیکھا ہے جدھر حق ہوگا اس کے مقابل باطل ضرور ہوگا۔ اور امام حسین نے سن 61 ہجری میں ولید کے دربار میں اس بات کا خلاصہ کر دیا، ارے مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اس امام کے جملے کو آیت اللہ خامنہی نے اپنی زندگی میں ڈال کر دکھا دیا اور سب کو بتا دیا، ارے دیکھو ہم حسینی ہیں، ارے اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم حسینی ہیں، اپنی جان دینے کو تیار ہے، اپنا گلا دینے کو تیار ہے، لیکن یزیدی کردار کے سامنے ہم کبھی بیعت نہیں کر سکتے۔ آیت اللہ خامنہی نے کہا، آیت اللہ خامنہی نے امام حسین علیہ السلام کے جملے کو اپنے ذہن میں رکھا اور آیت اللہ خامنہی نے زندگی بسر کی، اس طرح زندگی بسر کی کہ ہمیشہ حق پر رہے، حق کا ساتھ دیا اور ہمیشہ باطل کے خلاف کھڑے ہوئے۔ لوگ چاہتے تھے کہ آیت اللہ خامنہی ان کے سامنے جھکے، لیکن آیت اللہ خامنہی ان 86-87 سال کی زندگی میں کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکا۔ کیوں نہیں جھکا؟ کیونکہ آیت اللہ خامنہی کے ذہن میں امام کی وہ حدیث تھی، ارے مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ہم اپنا سر دے سکتے ہیں لیکن یزید جیسے کے سامنے کبھی بیعت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنا سر دے سکتے ہیں لیکن یزید جیسے کے سامنے کبھی بیعت نہیں کر سکتے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنہی شہید ہو گئے لہذا مر گئے، نہیں، قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، دیکھو ہرگز گمان نہ کرنا، تحسبن اس میں نون تاکید کا اضافہ ہے، یعنی ہرگز گمان نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتے رہتے ہیں۔ یعنی جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ کربلا میں دیکھا ہے، امام حسین علیہ السلام 1400 سال پہلے اپنے سر کو کٹا کر نوک نیزہ کی بلندی پہ اپنے سر کو چڑھا دیا، لیکن آج تک حسین شہید ہو کر زندہ ہے، یزید جیت کر مر گیا۔ یعنی قرآن کی وہ آیت ثابت ہو گئی کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والا مرتا نہیں ہے، اس کی جسم فنا ہو جاتی ہے، اس کا جسم خاک میں مل جاتا ہے، لیکن جسم خاک میں مل جانے کے بعد اس کا نام نہیں مٹتا۔ یعنی جو شہید ہوتا ہے خاک میں جسم مل جاتا ہے لیکن اس کا نام قیامت تک باقی رہتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے سن 61 ہجری میں اپنے سر کو کٹوا کر نوک نیزہ پہ چڑھوا دیا، لیکن آج یزید کا نام و نشان باقی نہیں ہے اور حسین کا نام لینے والے ہزاروں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں۔ اسی طرح آیت اللہ خامنہی شہید ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کو شہید کرنے والے فی النار ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، لیکن قیامت تک آیت اللہ خامنہی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل باقی رہے گی۔ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں گے کہ ایک 86 سال کا بوڑھا مجاہد اپنی جان تو دے دیتا ہے لیکن کبھی یزید کے سامنے بیعت نہیں کرتا۔ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آیت اللہ خامنہی کی 86-87 سالہ زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ایک مرتبہ آیت اللہ خامنہی سے پوچھا گیا آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو آیت اللہ خامنہی کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے۔ امریکہ کے سامنے ہمیشہ پوری زندگی امریکہ کے مد مقابل آیت اللہ خامنہی کھڑے ہوئے، حق کا ساتھ دیا اور باطل کے خلاف کھڑے ہوئے اور یہ بتا دیا دیکھو ہم علی والے ہیں۔ اور لوگوں نے ایک احتجاج کیا، لوگوں نے ایک آواز اٹھائی کہ آیت اللہ خامنہی ڈر کی وجہ سے غار میں چھپ گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، تو سن لو آیت اللہ خامنہی نے اپنی جان دے کر شہادت دے کر یہ بتا دیا دیکھو ہم ان کی اولاد نہیں ہے کہ جو جنگوں سے بھاگ کر گھروں میں چھپا کرتے تھے، ارے ہم ان کی اولاد ہے کہ جو اپنے اکبر کو بھی دے دیتے ہیں اور اپنے قاسم کو بھی دے دیتے ہیں اور میدان میں ٹکے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔